بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین و ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی سورہ یوسف کا یہ 11واں درس شریف ہے۔ آج کا درس آیت کریمہ نمبر 50، 51، 52 اور 53 پہ مشتمل ہے۔ حسب معمول ان آیات بینات کا ترجمہ اور ائمہ مفسرین کی مختلف تفسیروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ عزیز مصر کی خواب کی تعبیر جب اس کے قاصد نے حضرت یوسف سے پوچھ کر جا کر بتائی تو وہ بڑا متعجب ہوا۔ کہا یہ کس سے پوچھا؟ تو بتایا کہ قید میں ایک ماہر علم تعبیر موجود ہیں اور یہ ان کے اوصاف ہیں۔ عزیز مصر کو بھی، بادشاہ مصر کو بھی اشتیاق ہوا کہ وہ آپ کی زیارت کرے، آپ سے ملاقات کرے، کیونکہ آپ کا جیل خانے میں جانا وہ مصر کے وزیر اعظم عزیز مصر جس کا ٹائٹل تھا اس کی طرف سے ہوا تھا، نہ کہ بادشاہ مصر کی طرف سے، تو اس کو واقفیت نہ تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگا وقال المالک ائتونی بہ، بادشاہ مصر کہنے لگا اے میرے حواریو اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب آپ کے پاس بادشاہ مصر کا قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، آپ نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، سب سے پہلے اسے کہو کہ وہ تحقیق کرے، سوال کرو اس سے کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک ان کی سازش، ان کا مکر، ان کا فریب میرا رب خوب جانتا ہے۔
آپ ایک ایسا قیدی جسے مدتوں جیل میں گزر چکے ہوں اور بلا قصور بظاہر دل دماغ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے تو بس نوید سنائی جائے تو وہ فوراً ہی نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان کا کمال صبر ہے کہ انہوں نے فوراً نکلنے کے بجائے شاہ مصر کے قاصد کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس واقعہ کی تحقیق پر اس میں کئی اسرار و رموز اور حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر کا منصب خلق خدا میں احکام خداوندی کی تبلیغ ہے۔ بار آپ آتے اور اس انداز پہ آتے کہ لوگوں کا ذہن صاف نہ ہوتا تو آپ کے لیے بڑے مسائل تھے، تو آپ اپنے دامن پہ وہ جو الزام کا ایک دھبا تھا اسے بالکل صاف کر کے باہر آنا چاہتے تھے۔ اگرچہ وہ محض الزام تھا لیکن سب کے سامنے آپ حقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے دور حاضر کے مشہور مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے بھی یہاں ایک بڑی زبردست بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی لیڈر جیل بھرو تحریکیں چلاتے رہے ہیں، اب بھی چلاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے بظاہر اس کی نفی ہوتی ہے، ورنہ آپ کہتے میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ یعنی یہ آپ بھی سمجھتے تھے کہ قید رہنے میں احکام خداوندی کی تبلیغ میں جو ہے وہ بڑی رکاوٹیں ہیں، خلق خدا تک رسائی نہیں ہوگی تو احکام کیسے پہنچائیں گے، لیکن اپنے آپ سے وہ اس الزام کی برات چاہتے تھے۔ ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو پہلے وہ آپ فرماتے بھی نہ کہ میرا ذکر کرنا، یعنی آپ بار تو آنا چاہتے تھے کہ اس میں تبلیغ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، قید و بند میں آدمی اپنے پیغام کو پہنچانے سے محدود ہو کے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین مصر کو جمع کیا، کالا کہا ما خطب کننا اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تمہارا جب کہ تم نے بہلانا چاہا، بھٹکانا چاہا، بہکانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کی طرف سے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ بیک زبان پکار اٹھی اللہ کی پناہ، ہم نے نہ جانا ان پر مگر ہم نے نہ جانا ان پر کسی برائی کو۔ من سوء یہ نکرہ ہے اور تحت النفی ہے، ما نافی ہے، ما علمنا علیہ من سوء۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہاں یہ عموم کا فائدہ دے گا کہ کسی قسم کا سوء، کردار کا، گفتار کا، عام میں ہم نے کوئی برائی نہ پائی، ہر قسم کی برائی کی انہوں نے آپ سے نفی کر دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سرکار نے بھی برسر منبر بالکل یہی الفاظ کہے، ما علمنا علی اہلی من سوء، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میں سوائے خیر کے اپنے اہل پر کچھ نہیں پاتا، اور ہر قسم کی سوء اور برائی کی سرکار نے نفی کی۔ لیکن بڑی پاک دامنی یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کسی کی طہارت بیان کر، تو جب تک منشا الہی اور حکمت الہی تھی تو آپ خاموش رہے، اگرچہ یہ بیان بھی سرکار نے دیا لیکن آپ نے پھر خاموشی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ سورہ نور میں مومنوں کی ماں کی پاک دامنی کا بیان آیا،
اور آپ روئے زمین کی واحد خاتون ہے جس کی پاک دامنی کا بیان خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا۔ اب خاص جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی بادشاہ مصر کے وزیر اعظم کی گھر والی زلیخا، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر گئی کہ حضرت یوسف بری ہیں، جرم اس کی طرف سے ہوا۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولی، الآن حصحص الحق، اب حق تو ظاہر ہو گیا، حق واضح ہو گیا۔ انا راودتہ عن نفسی، وہ کہنے لگی کہ میں نے ہی انہیں بھٹکانا چاہا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، میں جھوٹی تھی، حضرت یوسف سچے۔ یہ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے بھی آپ کی صداقت اور پاک دامنی کو بادشاہ مصر کے سامنے تسلیم کر لیا۔ تو یہ اقدام آپ نے برات کا اس لیے کیا کہ باہر آ کے آپ کے امور تبلیغیہ اور آپ کے مشن میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس کا قائل بعضوں نے حضرت یوسف کو کہا، بعضوں نے زلیخا کو۔ جنہوں نے حضرت یوسف کو اس کا قائل لکھا مفسرین نے، تو وہ کہتے ہیں یہ جملہ آپ کا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی میں نے، عزیز مصر نے دنیاوی طور پہ چونکہ میرے ساتھ حسن سلوک کیا، قافلے والوں سے جب لے لیا تو گھر میں اچھی رہائش دی، اچھا لباس، طعام، میری دیکھ بھال، تو میں اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کرتی۔ میں نے یہ بدی اللہ کے ڈر سے بھی نہیں کی اور اس لیے بھی نہیں کی کہ اپنے مالک کی خیانت نہ کرے۔ اور جنہوں نے اس قول کا قائل حضرت زلیخا کو لکھا تو وہ پھر اس پچھلی بات کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، کیونکہ پیچھے قول بھی زلیخا کی بات ہی چل رہی ہے۔ کہنے لگی حق اب ظاہر ہو گیا تو میں ہی تھی گمراہ کرنے والی، یہ تو سچے ہیں، اور یہ بات اب میں اس لیے تسلیم کر گئی ہوں کہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ ایک تو پہلے میں نے جرم کیا، اب مزید یہ خیانت ہوگی کہ میں یہ جرم انہی پہ ڈالوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت اس لیے بھی نہیں چاہیے، چاہے قول یوسف ہو چاہے قول زلیخا، وجہ آگے بیان ہو رہی ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو راہ نہیں دیتا۔ بالآخر جھوٹ اور خیانت جو ہوتی ہے اس کا بھانڈا وہ پھوٹ جاتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا سچ ایک ایسا درخت ہے، سچ اور سخاوت جس کی شاخیں جنت میں پہنچتی ہیں، بخل اور جھوٹ ایسا درخت ہے اس کی شاخیں جہنم میں پہنچا۔ تو یہ جب معاملہ ہو گیا تو معصوم پیغمبر کی توجہ اپنے مالک حقیقی جل جلالہ کی طرف گئی کہ یہ جو میں برات کروا رہا ہوں اور یہ جو اب انہوں نے جرم تسلیم کر لیا، کہیں اس سے نفس میں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ بھائی مجرم ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ فلاں، میں بڑا پاک دامن ہوں، بڑا شریف ہوں، بڑا معصوم ہوں۔ تو یہ جو شرافت، یہ معصومیت، یہ جو پاک دامنی جس ذات نے عطا فرمائی ہے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ فی نفس ہی، بشر کے نفس کو دیکھا جائے تو وہ تو بدی پر ابھارنے والا ہے۔ تو جہاں یہ 12واں پارہ اختتام ہو گیا، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے حضرت یوسف کا قول، وما ابرئ نفسی، میں ذاتی طور پہ اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس ذاتی طور پر تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشن ہار مہربان، یعنی نفس ذاتی طور پہ تو ہر وقت اکسانے والا ہے۔ حدیث پاک میں کہ نفس جو بات
قسم اٹھا کر کہے، سرکار نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جو بات وہ ویسے کہے گا وہ کتنا بڑی جھوٹ ہوگی، جو وہ قسم کھا کے کہے۔ نفس اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، اسی نے ابلیس کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی، ورنہ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا۔ یہی انسان سے ماہ رمضان میں جب کہ شیطان لعین قید ہوتا ہے، یہ نفس گناہ کرواتا ہے، اور چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ، قتل و غارت گری آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، صرف اپنے علاقے تک ہی ہم دیکھ لیں اس کا کتنا بازار گرم ہے، جبکہ ابلیس تو قید ہے۔ ہم حدیثوں میں شک نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، بعض صریح حدیثوں سے ثابت ہے شیطان قید ہوتا ہے اس میں، پھر بھی ہو رہے ہیں تو وہ نفس کے ابھارنے پر ہو رہے ہیں۔ نفس کی بحثیت، نفس تین قسمیں، نفس امارہ یہ جس کا ذکر آیا، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، بعضوں نے ملہمہ بھی کہا اور بھی قسمیں بیان کی۔ نفس امارہ امر سے ہے، امارہ آرڈر کا صیغہ ہے اس کا، مبالغہ کا، اس طرح علم سے علامہ بہت علم والا، عالم علم والا، علامہ بہت علم والا، عامر حکم کرنے والا، امارہ بہت حکم کرنے والا۔ نفس کی وہ کیفیت جس میں وہ ہر وقت برائی پہ اکساتا ہے، اسے امارہ کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ وہ ہے کہ بتقاضۂ بشری، یہ کفار کا نفس ہے امارہ، لوامہ مومن گناہگار کا، کہ بتقاضۂ بشری گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ لوم کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور انسان توبہ کر لیتا ہے، جسے آج کل کی اردو اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر نے جھنجھوڑا، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو ہر وقت اطمینان کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہتا ہے، یہ انبیاء اور مقربین صالحین کا نفس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بشر من حیث البشر کا نفس تو، یعنی عام بندے کو دیکھا جائے تو وہ بہت ابھارنے والا ہے گناہ پہ، مگر جس پہ اللہ رحم کرے اسے پھر نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ایسی پھر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس مطمئنہ رکھنے والے نفوس قدسیہ کی جب جان نکلتی ہے نا تو صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن پاک میں، اے اطمینان والی جان، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی موت کا لفظ اس کے لیے نہیں بولا جاتا، ہلاکت کا، انتقال کا، فوت ہو جانے کا نہیں، بلکہ فرمایا جاتا ہے لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور بندگان خدا میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو۔ یہ پھر خاص وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ دولت نہ بھی ملے تو نفس امارہ کے مقابلے میں نفس لوامہ بھی بڑی دولت ہے، کہ بشری تقاضے پر جرم ہو جائے لیکن اس کے بعد لوم ہو، ملامت ہو، ضمیر جھنجھوڑ دے اور آدمی لوٹ آئے، رجوع کر لے، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے کرم میں سے، یعنی ذاتی طور پہ تو میں نفس کو بری نہیں مانتا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشن ہار مہربان۔ یہ حضرت یوسف نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب یہ برات بالکل واضح ہو گئی اور مصر میں مشہور ہو گیا کہ وہ جو قیدی تھا اس پہ محض الزام تھا عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، اور وہ مجرمہ تھی، آپ تو محض ملزم تھے، یعنی جس پہ الزام ڈالا جائے، اردو والے پڑھتے ہیں ملزم، یہ پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں نا مولویوں کے مقابلے میں، ہر بات ان کی چول پونے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ملزم کہتے ہیں الزام لگانے والے کو، اور ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جس پہ الزام لگایا گیا ہو، مدعا علیہ کو، مدعی ملزم ہوتا ہے، مدعا ملزم ہوتا ہے، اور ملزم مجرم نہیں ہوتا، اس کو مجرم کہنا بھی جرم ہے جب تک وہ الزام ثابت نہ ہو۔ الزام کے ثبوت کے شریعت میں ٹوٹل دو طریقے ہیں۔ جس نے الزام لگایا جو مدعی بنا وہ شہادت سے ثابت کر دے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث پاک میں قانون بیان ہوا۔ مدعی کے ذمہ شہادت ہے، وہ دعویٰ بے شہادت ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ شہادت نہیں رکھتا، یہ شہادت کا نصاب پورا نہیں ہے۔ نصاب شہادت کیا ہے؟ ایک دو مرد عینی،
یا ایک مرد اور 2 عورتیں، سوائے ایک کیس کے، زنا کے کیس میں 4 عینی مردوں کی شہادت چاہیے، باقی ہر کیس میں مدعی کے ذمہ 2 مرد گواہ چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورتیں۔ اب وہ اگر ان سے ثابت کر دیتا ہے تو مدعا علیہ کے حق میں وہ جو الزام ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، سچے ہیں یا جھوٹے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، دنیا کی عدالت میں مفتی اور قاضی کے سامنے یہ طریقہ ہے۔ اگر وہ شہادت نہیں رکھتا تو جس پر الزام ہے، جو ملزم بنایا گیا، جس پر الزام ڈالا گیا، اس پر حلف رکھا جائے، اگر وہ اقرار کر جاتا ہے تو ثبوت ہے، اور اگر حلف دے کے انکار کر جاتا ہے، سچا ہے یا جھوٹا، حلف جیسے وہاں ہے نا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹے ہیں گواہ، وہ شریعت ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہے، باطن کو تو ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اگر وہ شہادت سے ثابت نہیں ہو اور اب اس نے حلف دے دیا تو اب اس کو مجرم کہنا ہی جرم ہے۔ ہمارے یہاں کورٹ کچہریوں اور تھانوں میں کیا ہوتا ہے، جہلوں کے سردار بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں مقصد ہے، وہ استغفر اللہ تکبر کرتے ہیں، یہ کیا بھائی جس نے شریعت کا علم ہی نہیں سیکھا وہ اس منصب پہ اس کو بٹھانا ہی جہالت ہے۔ کورٹ میں قاضی بیٹھے ہیں، ان کو شریعت کے قانون ہی نہیں پتہ، مسلمانوں کے ملک میں وہ برٹش لا پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو وہ جاہل ہی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ وہاں تک تو کیس جانا ہی نہیں چاہیے، ایف آئی آر جب کٹتی ہے تھانے میں تو تھانے دار میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے تو اسے پتہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، نہیں یہ تو پھر جھوٹ بولے گا نا جی، یہ تو چور کوئی کبھی مانتا ہے؟ بھائی چور ہونا تمہارے پاس وحی سے ثابت ہو گیا، جب شہادت نہیں ہے تو اسے چور کہنے ہی خود گناہ کبیر ہے۔ وہ حلف دے رہا ہوتا ہے، نہیں حلف فلاں حاجی صاحب دیں گے، وہ حاجی بھلے محلے کا سب سے بڑا خبیث ہو، یہ کوئی بننا عموماً یہ جو ہوتے ہیں محلوں میں کونسلر وغیرہ، یہ وہ ان سے بڑا بدماش کون ہوتا ہے؟ پیسہ ان کو عوام کے نام پہ ملتا ہے اور یہ اپنے کوٹیاں بناتے ہیں، کاریں بناتے ہیں، ان سے بڑا خائن کی وہ گواہی لے رہے ہیں، وہ حاجی صاحب ہے نا، کیونکہ وہ کاٹن کا جوڑا پہنتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس وہ جناب کوٹھی ہے، وہ بن جاتے ہیں حاجی۔ غریب 20 حج کرے وہ حاجی صاحب، ٹائٹل نہیں ملتا اسے، اور امیر 1 حج کر لے اس کا ٹائٹل حاجی صاحب بن جاتا ہے۔ تو حلف دوسرے پہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ خود جرم ہے۔ یہ کہنا کہ بھائی الزام زید پہ اور بکر حلف دے، بکر کیوں حلف دے بھائی؟ بکر کا حلف اٹھانا خود جرم ہے، وہ کیسے قسم دے سکتا ہے کہ اس نے کی ہے یا نہیں؟ تو یہ شریعت کے ضابطے ہیں، اور یہ وہی جان سکتا ہے جو شریعت جانتا ہو۔ تو پیغمبران اعظام یہ گیا حضرت یوسف کا آگے جو آئے گا کہ پھر آپ بادشاہ مصر کی طرف سے ایک بڑے منصب پر فیض ہوئے، وہاں یہ بحث آگے آئے گی کہ منصب کی خود ڈیمانڈ کرنی چاہیے یا نہیں، کس صورت میں عہدہ مانگنا جائز ہے اور کس صورت میں نہیں۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمہوریت ہے کیا، یہ الیکشنوں کا طریقہ ہے کیا، یہ شرم درست بھی ہے یا نہیں، یہ چمچے کھڑچے یہ چول قسم کے جو بن جاتے ہیں، ان کا خود اپنے آپ کو ٹکٹ کے لیے پیش کرنا، یہ شرم درست ہے یا نہیں۔ یہ پوری ایک بحث ہے کہ انتخاب کا طریقہ کیا ہے شریعت میں، الیکشن کہتے کسے ہیں، سلیکشن کسے کہتے ہیں، کون ہوتے کاہل ہے کون نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اگلے جو منصب ہے اس کے ضمن میں یہ بحث آئے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام شرع سیکھنے اور ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔